ایران کے سپریم لیڈر نے مذاکراتی وفد کو اسلام آباد جانے کی اجازت دے دی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، ایرانی وفد کو مذاکرات کے لیے سپریم لیڈر کے گرین سگنل کا انتظار تھا جو انہیں دے دیا گیا۔ ایکزیوس کے مطابق وائٹ ہاؤس نے پیر کا دن تہران کے سگنل کے انتظار میں گزارا کہ وہ اپنی مذاکراتی ٹیم اسلام آباد بھیجے گا یا نہیں۔ امریکی عہدیدار کے مطابق باخبر ذرائع نے بتایا، پاسداران انقلاب کی جانب سے مذاکرات کاروں پر دباؤ تھا کہ امریکی ناکہ بندی کے خاتمے کے بغیر بات نہیں ہوگی۔ پاکستانی، مصری اور ترکیے کے ثالثوں نے ایرانیوں پر ملاقات کے لیے زور دیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا آخری روز، امریکی نائب صدر کی قیادت میں وفد آج اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا۔ ایکزیوس کے مطابق ایران سے جنگ کے خاتمے کے لیے ممکنہ معاہدے پر بات کی جائے گی۔ سٹیو وٹکاف اور جارڈ کشنر بھی مذاکرات میں شامل ہوں گے۔ ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر محمد باقر غالباف کریں گے۔ CNN کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی میز کل اسلام آباد میں سجے گی۔ پاکستان کی دیگر ثالثوں کے ساتھ مل کر جنگ بندی میں توسیع کے لیے کوششیں اور رابطے، جنگ بندی میں توسیع سے متعلق اہم اعلان جلد متوقع، روئٹرز کا کہنا ہے۔ مذاکرات سے وابستہ اہلکار نے بتایا چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، کل مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ذرائع نے یہ بھی کہا معاہدے پر اتفاق ہو جاتا ہے تو صدر ٹرمپ ذاتی طور پر یا آن لائن دستخطی تقریب میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ایران پاکستان میں مذاکرات کرنے آ رہا ہے، امید ہے مذاکرات میں منصفانہ ڈیل ہو جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران مذاکرات کی ٹیبل پر نہ آیا تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایران کے لیے ایسی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ امریکہ کا مقصد جنگ کو ختم کرنا ہے تاکہ ہر کوئی خوش ہو۔ جس معاہدے پر ہم کام کر رہے ہیں اس کے تحت ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران کے ساتھ برا معاہدہ نہیں کروں گا۔ ایران کی نئی قیادت نے سمجھداری دکھائی تو ملک کا مستقبل شاندار ہو سکتا ہے۔ دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات قبول نہیں، ٹرمپ ناکہ بندی کر کے اور جنگ بندی کی خلاف ورزی کر کے مذاکرات چاہتے ہیں۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف کا کہنا ہے ٹرمپ مذاکرات کی میز کو سرنڈر کی میز میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایسا کر کے دوبارہ جنگ کا جواز پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ایرانی سفیر رضا میری مقدم نے ایکس پر لکھا، امریکی دباؤ اور دھمکیوں کے تحت مذاکرات قبول نہیں۔ بڑی تہذیب کا حامل ملک طاقت اور جبر کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ امریکہ کو حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چینی سفیر کی ملاقات، چین نے امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کی کوششوں کی حمایت کر دی۔ چینی سفیر نے کہا پائیدار امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزرائے خارجہ نے مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل اور کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی زیر صدارت CDA ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس، اسلام آباد میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا اسلام آباد میں عالمی معیار کی سہولتیں اور تفریح کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ اسلام آباد کو مثالی شہر بنائیں گے۔ اسلام آباد کے تمام رقبے اور پراپرٹی کا سروے آف پاکستان سے مکمل سروے کرایا جائے گا۔ آپریشن مڈ نائٹ ہیمن نے ایران کے جوہری مقامات مکمل طور پر تباہ کر دیے، وہاں سے باقیات نکالنا بھی ایک طویل اور مشکل عمل ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا ٹویٹ پر لکھا، CNN اور دیگر کرپٹ میڈیا نیٹ ورکس کے فیک نیوز ہمارے عظیم ہوا بازوں کو وہ کریڈٹ دینے میں ناکام رہے جس کے وہ حقدار ہیں۔ وہ ہمیشہ انہیں کم تر دکھانے اور ان کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قطری وزیر اعظم اور عمانی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال، ایران امریکہ ثالثی کی کوششوں کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ قطری وزیر اعظم نے کہا تمام فریقین کے لیے ثالثی کی کوششوں کا جواب دینا ضروری ہے، اس سے بحران کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی راہ ہموار ہوگی۔ مذاکرات سے پائیدار معاہدے تک پہنچا جا سکے گا جو کشیدگی کو روکے گا۔
پاکستان کی اسلام آباد معاہدہ ممکن بنانے کی کوششیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطہ۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے اسحاق ڈار اور عباس عراقچی میں مذاکرات کے اگلے دور سے متعلق گفتگو ہوئی۔ دونوں وزرائے خارجہ نے خطے میں جاری پیش رفت پر بات چیت کی۔ عباس عراقچی کی روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے بھی ٹیلی فونک گفتگو۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا امریکہ کا رویہ سفارتکاری کے دعووں سے متصادم ہے۔ ایران اپنے مفادات اور قومی سلامتی کا ہر صورت تحفظ کرے گا، دوسرے فریق کے رویے پر نظر رکھے اور مناسب فیصلہ کرے۔ قطری وزیر اعظم اور عمانی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران امریکہ ثالثی کی کوششوں کو جاری رکھنے کی حمایت پر زور دیا۔ قطری وزیر اعظم نے کہا تمام فریقین کے لیے ثالثی کی کوششوں کا جواب دینا ضروری ہے، اس سے بحران کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی راہ ہموار ہوگی۔ مذاکرات سے پائیدار معاہدے تک پہنچا جا سکے گا جو کشیدگی کو روکے گا۔ ہمارے کارگو جہاز کو تحویل میں کیوں لیا؟ ایران نے معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھا دیا۔ سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کے ساتھ بین الاقوامی بحری تنظیم کو بھی خط لکھ دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے لکھا امریکی عمل غیر قانونی اور مجرمانہ ہے، اس سے بین الاقوامی قوانین اور جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوئی ہے جس کے خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ جہاز کے عملے اور ان کے خاندانوں کو دھمکایا بھی گیا۔ مطالبہ ہے ایرانی جہاز، اس میں سوار سیلرز، عملے اور ان کے اہل خانہ کو فوری رہا کیا جائے۔ جنگ بندی ختم ہونے کی ڈیڈ لائن قریب آتے ہی ایران میں حکومت کے حق میں مظاہرے بڑھنے لگے۔ کئی شہروں میں ایرانی حکومت اور افواج کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں۔ اصفہان میں مظاہروں میں خواتین نے گلابی رنگ کی کلاشنکوف اور راکٹ اٹھائے رکھے تھے۔ ایرانی خواتین حکومت کے حق میں نعرے لگا رہی تھیں۔ امریکی کانگریس نے سابق فوجی اہلکاروں اور ان کے خاندانوں کے افراد کا ایران جنگ کے خلاف احتجاج، کیپٹل ہل میں دھرنا دے دیا۔ ایران جنگ کے خاتمے کے بینرز بھی آویزہ کیے۔ مظاہرین نے پرچم طے کرنے کی تقریب بھی منعقد کی جس کا مقصد اس تنازع میں ہلاک ہونے والے 13 امریکی فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا۔ مظاہرے میں معذور افراد بھی شامل تھے جنہیں حراست میں لیا گیا۔ تعریف وہ جو دشمن کرے، بھارتی صحافی اور تجزیہ کار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے گن گانے لگے۔ کہتے ہیں کسی ملک کے فوجی سربراہ کو پہلی بار ڈپلومیسی کرتے دیکھا ہے۔ فیلڈ مارشل اگر خطے اور دنیا کے لیے اچھے کام کر رہے ہیں تو اسے منفی نہیں مثبت لینا چاہیے۔ بھارتی تجزیہ کار کا کہنا تھا سید عاصم منیر پہلے آرمی چیف ہیں جن کے ساتھ صدر ٹرمپ ناشتہ اور لنچ کرتے ہیں۔ ٹرمپ نیٹو پر کم فیلڈ مارشل پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ امریکی صدر فیلڈ مارشل کو اپنا بہترین دوست کہتے ہیں۔ ایک اینکر نے کہا ایسا لگتا ہے صدر ٹرمپ جے ڈی وینس نہیں، عاصم منیر سے مشورہ لیتے ہیں۔ بھارتی تجزیہ کار نے اعتراف کیا پاک آرمی کو پتا ہے امریکہ اور سی آئی اے کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان براہ راست مذاکرات کا دوسرا دور جمعرات کو واشنگٹن میں ہوگا۔ دونوں ممالک کے درمیان پہلا باضابطہ اجلاس گزشتہ منگل کو ہوا تھا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق لبنانی صدر کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے مذاکرات کا مقصد تنازع پر مبنی کارروائیوں کا خاتمہ، جنوبی لبنان سے اسرائیلی انخلاء اور بین الاقوامی سرحدوں کے مطابق لبنانی فوج کی تعیناتی ہے۔ خبردار، ہنگری نہ آنا ورنہ گرفتار کرا دوں گا۔ ہنگری کے نو منتخب وزیر اعظم پیٹر ماگیار نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو دھمکی دے دی۔ کہا ہنگری بین الاقوامی قوانین کی مکمل پاسداری کرے گا۔ آئی سی جے کے تقاضوں کو پورا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملک یا رہنما سے کیوں نہ ہو۔ سعودی عرب سے پاکستان کو مزید $1 ارب کے فنڈز موصول ہو گئے۔ اسٹیٹ بینک نے تصدیق کر دی۔ سعودی عرب کی جانب سے 15 اپریل کو $2 ارب پہلے ہی موصول ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب سے موصول رقم $3 ارب کے ڈپازٹ کی دوسری قسط ہے۔
معیشت اور گورننس میں بہتری کے لیے پاکستان اور IMF کے درمیان نئے اسٹرکچرل اہداف مقرر. ذرائع کے مطابق 1 سال کے دوران مختلف شعبوں میں اصلاحات کرنا ہوگی جو مرحلہ وار نافذ کی جائیں گی. بذریعہ ٹیکس اصلاحات پاکستان عالمی معیار کے مطابق ٹیکس نظام کو بہتر بنائے گا. پیپرا قوانین میں ترامیم سے شفافیت اور مسابقت کو فروغ ملے گا. گورننس میں بہتری کے لیے قومی احتساب بیورو کے قانون میں ترامیم کی جائیں گی. کراچی میں شارع فیصل پر بیوی کے سامنے ڈاکٹر قتل. پولیس کے مطابق کار سوار ملزمان نے ڈاکٹر سارنگ کو کاشف سینٹر کے سامنے رکشے سے اتار کر قتل کیا. مقتول دین محمد وفائی روڈ کے قریب رہائش پذیر تھے اور کینٹ اسٹیشن کے قریب اپنے عزیز سے مل کر گھر واپس جا رہے تھے. آباد کار گندم سرکاری مراکز پر لائیں تاکہ فوری ادائیگی یقینی ہو سکے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں گندم کی امدادی قیمت 3,500 روپے مقرر کرنا کسان دوست پالیسی کا ثبوت ہے. خریداری کا ہدف 10 لاکھ میٹرک ٹن رکھنا حکومت کی ترجیح ہے. کم خریداری والے اضلاع میں مہم تیز کرنے کے لیے خصوصی ہدایات جاری کرتی. HPL PSL 11 میں آج 2 میچ کھیلے جائیں گے. پہلا میچ لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان لاہور میں ہوگا. کراچی میں ملتان سلطانز اور راولپنڈیز مد مقابل آئیں گی. ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست. پلے آف میں کراچی کنگز یا لاہور قلندرز. سابق کرکٹرز نے ہر لمحہ پرجوش PSL اسپیشل میں بتا دیا. باسط علی نے کہا لاہور یا کراچی میں سے ایک ہی ٹیم آگے جا سکے گی. کامران اکمل نے پھر بابر اعظم کی شاندار بیٹنگ کو سراہا. کہا نمبر 4 پر کھلا کر بابر اعظم اور ٹیم دونوں سے زیادتی کی گئی. پروگرام میں سید کمیل حیدر شاہ بنے مہمان. سامنا کیا دلچسپ سوالات کا. کمیل حیدر شاہ نے کہا کراچی میں رہنا ایسا ہی ہے جیسے جنت میں رہنا. میئر مرتضی وہاب بہت اچھا کام کر رہی ہیں. AOI آنے والی سڑک کے لیے جون سے پہلے ایلوکیشن ہو جائے گی اور اسی سال آپ کی سڑک بن جائے گی. کمیل حیدر نے کراچی کنگز کو اپنی پسندیدہ ٹیم قرار دیا. مصطفیٰ چودھری نے حیدر عباس رضوی کا روپ دھارا. عادی نے چٹکلوں سے رونق بڑھائی. On the process surrounding Peter Mandelson vetting an appointment, I take responsibility for that decision and I apologise again to the victims of the paedophile Jeffrey Epstein who were clearly failed by my decision. برطانوی وزیر اعظم نے جیفری ایپسٹین کے دوست کو امریکہ میں سفیر تعینات کرنے پر معافی مانگ لی. کیئر سٹارمر نے کہا میڈلسن کی بطور سفیر تعیناتی غلط فیصلہ تھا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں برطانوی وزیر اعظم سے اتفاق کرتا ہوں یہ واقعی ایک برا انتخاب تھا. تلافی کے لیے اب بھی بہت وقت ہے. امریکی وزیر محنت مستعفی. محکمہ محنت کے انسپیکٹر جنرل کی جانب سے ان کے خلاف بدعنوانی کی تحقیقات جاری تھیں. امریکی میڈیا کے مطابق ان کا عہدہ چھوڑنے والی تیسری رکن بن گئی ہیں. ایپل کے CEO ٹم کک ستمبر میں ایگزیکٹو چیئرمین کا چارج سنبھالیں گے. ایپل کمپنی کے مطابق ٹم کک ستمبر میں CEO کا عہدہ چھوڑ دیں گے. کک کی جگہ جان ٹرنس نئے CEO مقرر. ٹم کک 2011 سے ایپل کی قیادت کر رہے تھے. اسٹیو جابز کے بعد کمپنی کی باغ ڈور ٹم کک کے پاس آئی تھی. ٹم کک نے کہا ایپل کی قیادت سب سے بڑا اعزاز اور ٹیم کی کارکردگی پر فخر ہے. مودی کے افتتاح کرنے سے پہلے بھارت کی آئل ریفائنری میں آگ لگ گئی. راجستھان کے ضلع بلوترا میں پہلا گرین فیلڈ انٹیگریٹڈ پیٹرو کمپلیکس قائم کیا گیا ہے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی آج افتتاح کریں گے. افتتاح سے پہلے ریفائنری میں آگ کیوں لگی؟ ماہرین نے حفاظتی انتظامات پر سوالات اٹھا دیے. حکیم الامت مفکر پاکستان شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی برسی آج عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے. علامہ اقبال کے فلسفہ خودی نے لاکھوں انسانوں کو متاثر کیا. نوجوانوں میں انقلابی روح پھونکی. برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے انہوں نے الگ وطن کا خواب دیکھا. قائد اعظم محمد علی جناح نے اس خواب کو پاکستان کی شکل دی. صدر آصف زرداری نے پیغام میں کہا فکر اقبال امید اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے. ان کی فکر کو عملی زندگی کا حصہ بنانا ضروری ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا اقبال کی فکر کا نقطہ اتحاد امت تھا. مسلمانوں کی طاقت باہمی اخوت میں پوشیدہ ہے.